الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے بتایا تھا کہ اس لفظ میں سورہ اسراء میں قرآن جو ہے، لفظ قرآن، وہ کتنی دفعہ ہے؟ 11 دفعہ آیا ہے. اور وہ کس کس جگہ پہ آیا ہے اور یہ کیا کیا اس کا موضوع تھا وہ لکھ لیں. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. نمبر 1، نبی آیت میں آیا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے سیدھے طریقے کی طرف یہ قرآن ہدایت کرتا ہے. دوسرا، آیت نمبر 41، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ہدایت کی اقسام بیان کی ہیں، پھیر پھیر کے بیان کی ہیں، یعنی واضح کر کر کے بیان کی ہیں، تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں اور عبرت پکڑیں. لیکن کافرین کو کچھ نہیں کرتی بلکہ یہ دور ہی بھگاتی ہے. اور آیت وہی ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. نمبر 3، اور یہ ہے آیت نمبر 45. فورٹی فائیو. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے، اس قرآن کی وجہ سے ان کو کفار سے بچا لیا جاتا. اور وہی آیت ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. جب آپ قرآن پڑھتے تو ہم آپ کے اور آپ کے درمیان جو ایمان نہیں رکھتے ان کے درمیان ایک حجاب بنا دیتے، ایک پردہ بنا دیتے. پھر 46ویں 46 آیت میں بیان کیا ہے کہ غیر مسلمین کے دلوں پہ پردہ ہے اور ان کی عقلوں پر حجاب ہے، جس کی وجہ سے وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. یعنی قرآن سن تو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دلوں میں پردے کی وجہ سے ان تک پہنچ نہیں پاتا، یعنی اس تک وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ. نمبر 5، 60 آیت 60 نمبر آیت میں شجرہ زقوم کا ذکر ہے، اور یہ شجرہ ملعونہ ہے جو قرآن میں ہے. جی، شجرہ زقوم کا ذکر ہے اور یہ شجرہ ملعونہ ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے تاکہ وہ ہدایت پہ آ جائیں، اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن.
یعنی یہ شجر ملعونہ کا بھی ذکر کیوں کیا تھا؟ تاکہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالا جائے. 60 60 5 ہو گئے. چھٹا اور ساتواں یہ ایک ہی پوائنٹ بنا کے لکھیں، کیونکہ یہ ایک ہی آیت میں 2 بار قرآن کا لفظ ذکر ہے. ایک ہی آیت میں 2 بار قرآن کا لفظ ذکر ہے. آیت نمبر 78 میں. اور اس میں اشارہ ہے کہ نماز فجر میں قرات کو لمبا کیا جائے، کیونکہ ملائکہ اس نماز میں حاضر ہوتے ہیں. مشہور آیت ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. چھٹا ساتواں پوائنٹ کیا ہے؟ کہ قرآن کا لفظ 2 بار ذکر کیا گیا، اور وہ کس لیے تھا؟ کہ قرات کو طویل کرنے کا اشارہ دیا جائے، کیونکہ ملائکہ اس میں حاضر ہوتے ہیں فجر کی نماز میں. کیا ہم مسلم پر بھی فٹ کر سکتے ہیں پوائنٹ نمبر 4؟ جو توحید پر نہیں ہے. بہرحال مکمل اگر نہ بھی فٹ کر سکتے ہوں تو کچھ حد تک تو ہے ایسا. گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل پہ سیاہی آ جاتی ہے، تو اس سے انسان پہ پھر باتیں اثر نہیں کرتی. تو شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے. 6 اور 7 میں آیت نمبر کیا ہے جی؟ 78. اب آ گیا پوائنٹ نمبر 8، 8واں مقام جو اس صورت میں جہاں پہ لفظ قرآن کا ذکر ہے، اور یہ ہے آیت نمبر 88، سوری 82. اور وہ کیا ہے؟ کہ یہ قرآن دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، اور نہ صرف دلوں کی بلکہ بدن کی، روح کی بیماری کا علاج ہے. یہ قرآن روح، بدن، دل کی بیماریوں کا علاج ہے. اور یہ اس سے غیر مسلم فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یہ جو انہوں نے سوال کیا تھا، یہ اس پہ تھوڑا سا اور اس پہ تک اس کی وضاحت ہو گئی کہ مسلمان ہوگا تو قرآن سے فائدہ اٹھا سکے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے خود سے اپنے اوپر ہدایت کو حرام کیا ہے اور اپنے رب کے حکم سے اعراض کیا ہے. وہی دم تھا اور قرآن تھا، لیکن یہاں جو ایک مطلقاً کہا گیا ہے نا، یعنی کہ یہ امراض القلوب کا بھی علاج کرتا ہے. تو وہ تو امراض البدن تھا، ٹھیک ہے. تو دل کے جو بیماریاں اس کا قرآن جب علاج کرے گا، روح کی بیماری کا علاج کرے گا، تو وہ مسلمان کے علاوہ، یعنی آیت ہے نا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ فقط، کہ ہم نے قرآن نازل کیا جو کہ شفا اور رحمت دونوں مومنین کے لیے ہے. صحیح ہے. نمبر 9 یہ ہے آیت نمبر 88. پوائنٹ 8 جو ہے وہ آیت نمبر 82 سے تھا، اور پوائنٹ 9 88 سے ہے. اور وہ یہ کہ یہ آیت اشارہ کرتی ہے اس بات کی طرف کہ اگر جن و انس تمام کے تمام اس بات پہ جمع ہو جائیں کہ وہ قرآن کی مثل لے آئیں تو ایسا نہ کر سکیں گے. اگرچہ سب ایک دوسرے کا تعاون کریں ہر اس چیز کے ساتھ جو ان کی ملکیت میں ہے، قدرت میں ہے، اموال میں ہے، مہارات میں ہے. اگرچہ سب ایک دوسرے کا تعاون کریں وہ ہر اس چیز کے ساتھ جو ان کی ملکیت میں ہے، ان کی صلاحیتوں میں سے، ان کے مال میں سے، ان کی قدرت میں سے، مہارت میں سے، تو یہ سب بھی
نہیں لا سکتے. کیا نہیں لا سکتے؟ قرآن جیسی چیز. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اگرچہ بعض کا بعض دوسرے کا مددگار ہی کیوں نہ ہو. دسواں مقام آیت نمبر 89 میں ہے، اور وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں اور مختلف طرح کے اسلوب اپنائے ہیں اس قرآن میں، لیکن اکثر لوگ حق کا انکار ہی کرنے والے ہیں. اس قرآن میں اور اللہ کی اس کی خلقت پہ جو واضح دلائل ہیں اس کا بھی انکار کرنے والے ہیں. مثالیں دی ہیں، مختلف طرح کے اسلوب اپنائے ہیں، اور اکثر لوگ حق کا انکار ہی کرنے والے ہیں اور اللہ کے خلقت کے واضح دلائل کا انکار ہی کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. اور 11واں مقام 10 کی آیت نمبر ہے 89. 11واں مقام 110 نمبر آیت. کہ اور یہ آیت بیان کرتی ہے کہ اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، تدبر و تفکر کے ساتھ پڑھا جائے، جیسے اس کو الگ الگ کر کے حصوں میں بانٹ کر نازل کیا گیا تھا. ایک سو دس جی سوری 6 ہے، سوری 106. اور آیت ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. یہ تو وہ آیتیں ہیں جن میں قرآن کو لفظ قرآن کے ساتھ مینشن کیا گیا ہے، جبکہ اسی صورت میں قرآن کو اس کے دوسرے مترادفات کے ساتھ بھی ذکر کیا گیا ہے، جیسے لفظ وحی ہے، لفظ روح ہے، اسماء اشارہ کے ساتھ مینشن کیا گیا ہے، موصول کے ساتھ ضمیر کے طور پہ مینشن کیا گیا ہے، مذکور کیا گیا ہے. جیسے آتا ہے وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. اسی طرح آتا ہے وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. یعنی کئی بار اس صورت میں قرآن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یہ بھی قرآن کے ایک معجزات میں سے ہے، قرآن کے ایک معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے کہ ایک ہی صورت میں اتنی بار لفظ قرآن کا صرف قرآن کے طور پہ ذکر ہے، پھر غیر قرآن جو اس کے مترادفات ہیں اس کی طرف بھی قرآن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. جی اس صورت میں ہے نہیں، یہ میرے علم میں نہیں ہے. اچھا کیا ہے یہ؟ کون سی دیکھ رہے ہیں بیٹا؟ یہ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اس اسرا کی بات چل رہی ہے. ہاں جنرل قرآن میں کتاب کے ساتھ کہا گیا، لیکن میں یہ جو بتا رہا ہوں میں صرف اس صورت کا بتا رہا ہوں، یہ سارے الفاظ اس صورت میں قرآن کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. ہاں جنرل پھر قرآن میں پھر ہاں صفاتی نام کہنا چاہ رہے ہیں آپ اسے؟ اللہ علم، صفاتی پتہ نہیں کہیں نہ کہیں، لیکن بہرحال دوسرے نام بہرحال ضرور ہیں، جیسے وحی ہے، کتاب ہے، روح ہے. روح
اب روح صفاتی نام کہہ سکتے ہیں مجھے نہیں پتا. جی بہرحال یہی مختصر سا خلاصہ تھا. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں کفار کے انکار کے لیے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کہو یا رحمان کہو. وہ کہتے تھے بھائی اللہ صرف اللہ سے پکارو یا رحمان کہو, باقی صفاتی ناموں سے نہیں پکارو. تو اللہ تعالیٰ نے جواباً کیا کہا, قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو, جس بھی نام سے پکارو فلہ الاسماء الحسنی. جی اللہ عالم, لیکن وہ ظاہر ہے انہوں نے اپنے جو بت تھے وہ اللہ کے صفاتی ناموں پہ ان کے نام رکھے ہوئے تھے نا, تو ان میں تکلیف ہوتی ہوگی. اچھا جی, اب آ جائیں اگلی صورت پہ. اللہ تعالیٰ نے, کفار کہتے تھے کہ اللہ کو یا رحمان اور اللہ کہو, صحیح, تو اللہ نے اس کا بھی انکار کیا کہ بھائی اللہ بھی کہو رحمان بھی کہو کچھ بھی کہو, اس کے اچھے ہی نام ہیں. اس کے بعد کون سی صورت ہے؟ سورہ کہف. اچھا جی چلیں, سورہ کہف کا جو ربط ہے پچھلی صورت سے وہ نوٹ کر لیں. سورہ کہف کے بعد کون سی ہے مریم؟ کنیکشن, تعلق, نمبر 1. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پچھلی صورت میں نبی علیہ السلام کے معجزے کا ذکر تھا, جس کو اللہ کی قدرت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل بنا کے پیش کیا گیا, یعنی ذکر کیا گیا. پچھلی صورت مطلب سورہ اسراء. اب چونکہ سورہ کہف ہم ہو سکتا ہے صرف جمعے والے دن پڑھیں, تو اس کے بعد ہم سورہ مریم پڑھیں گے, اس کا بھی ربط بتائیں گے انشاءاللہ. جی, نبی علیہ السلام کے معجزے کا ذکر تھا جس کو اللہ کی قدرت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل بنا کے پیش کیا گیا. اور اس صورت میں ایسے امور جو خارقۃ للعادہ ہوتے ہیں, سمجھ آیا؟ ایسے امور جو خارقۃ للعادہ, ہاں ہاں جی, کیا سمجھ آیا؟ اچھا بھائی, امور جو خارقۃ للعادہ ہوتے ہیں یہ وہ امور ہوتے ہیں جو عادتاً ثابت نہیں ہوتے, عادتاً روٹین سے ہٹ کے کوئی کام ہوتا ہے. معجزے کیا ہوتے ہیں؟ ہاں, وہ بھی خارقۃ للعادہ ہوتے ہیں, چونکہ وہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتے ہیں اس لیے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. صحیح, اس کی صحیح ڈیفینیشن کیا ہو؟ جی ماں, کون سے فطرت؟ فطرت تو نہیں کہیں گے, یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں, غیر فطری عمل بھی کہہ سکتے ہیں, غیر عادی عمل کہہ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے جی, عادتاً یہ ہو نہیں سکتا. خارقہ جمع خارق.
یعنی آپ سمجھیں کہ یہ معجزے ہوتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو عام حالات میں ہوتی نہیں ہیں، عام حالات میں ہوتی نہیں ہیں. یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں عطا بالخوارق بالمعجزات. صحیح. یعنی وہ خارق کے ساتھ آئے، یعنی معجزات کے ساتھ آئے. تو اس صورت میں ایسے امور جو خارق للعادہ ہوتے ہیں وہ ذکر کیے گئے، جس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے. کیا ہوا تھا اصحاب کہف میں؟ ان کا کیا امر ایسا تھا جو خارقۃ للعادہ تھا؟ ہاں، کئی سالوں سوتے رہ گئے وہ. صحیح. اور کھانا بھی اللہ دیتا رہا، اور زندگی گزر گئی، چھپے رہے، کوئی دیکھ نہیں سکا کہ اتنے سالوں میں. موسیٰ اور خضر علیہ السلام علم کے حساب سے بھی تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے تو وہ مچھلی گری اور چھلانگ ماری اس میں اور سمندر میں چلی گئی. وہ بھول بھی گئے. وہ تو خیر ایک عادتاً کام ہے بھولنا. ذوالقرنین والا معاملہ بہرحال پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا. دوسرا، یہ ایک ہی پوائنٹ تھا کہ پچھلی صورت میں نبی علیہ السلام کا معجزہ ذکر کیا گیا تھا، اور اس صورت میں ان واقعات کو ذکر کر کے ایسے امور جو خارقۃ عادہ ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے. اس صورت میں بتا دیا نا، یہ میں نے یہی تو لکھوایا پہلا پوائنٹ. بس وہی ہو گیا، ریپیٹ کر رہا تھا میں. جی جی. دوسرا یہ ہے کہ پچھلی صورت میں توحید کو ثابت کیا گیا تھا مختلف طریقوں سے، اور اس صورت میں مشرکین کے شبہات کو دور کیا گیا ہے. نمبر 3، دوسرا پوائنٹ ہے پچھلی صورت میں توحید کو ثابت کیا گیا تھا مختلف طریقوں سے، اور اس صورت میں مشرکین کے شبہات کو دفع کیا گیا ہے. تیسرا پوائنٹ، پچھلی صورت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد کو نہیں بنایا، اور اس صورت میں اس قول کی قباحت کو بیان کیا گیا ہے. قباحت مطلب یعنی یہ کتنا برا قول ہے، اور یہ بتایا گیا کہ قرآن نازل ہی اس وجہ سے ہوا ہے کہ جو اس قول کو کہنے والے ہیں ان کو ڈرایا جائے. ریپیٹ، پچھلی صورت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی، اور اس صورت میں یہ بتایا جائے گا کہ یہ کہنا کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے یہ کتنا قبیح قول ہے، کتنا برا قول ہے. اور قرآن نازل ہی اس لیے ہوا تھا کہ جو لوگ اس قول کے ماننے والے ہیں، کہنے والے ہیں، ان کو ڈرایا جائے کہ یہ قول صحیح نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے. جی. نمبر 4، پچھلی صورت میں نبی علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر ہے، اور اس صورت میں ہجرت کی 3 اقسام ذکر کی گئی ہیں. نمبر 1، ہجرت و اصحاب الکہفی، اصحاب کہف کی ہجرت. فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے. دوسرا، موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت طلب علم کے لیے. اور تیسرا، ذوالقرنین کی ہجرت دین کی تبلیغ کے لیے، اور یعنی دین کی تبلیغ کے لیے اور قتال کے لیے.
اور مفسدین کو روکنے کے لیے. یہ ہے انشاءاللہ، اس کو ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. سوال ہے کہ شبہات یعنی ڈاؤٹس. جی بالکل، شبہات کا ہمارا ڈاؤٹس ہوتا ہے. جی مفسدین کو روکنے کے لیے یہ تھے نا، یاجوج ماجوج، ان یاجوج و ماجوج مفسدو، مفسد فساد کرنے والے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم. جی جناب، کل آپ نے بچپن کی یادیں تازہ کی تھی اپنی اور گنتی کرنا سیکھی تھی. اس میں سے 21 حد تک کچھ یاد ہے، 19 تک پڑھ لیا تھا. واحد اور تسنیہ کو چھوڑ رہا ہوں فی الحال. ٹھیک ہے، 5 کتابیں کیسے کہیں گے؟ خمسو کتابن. 5 کتابیں ایسے کہیں گے. خمسطو، دوسرا اختلاف العلماء، خمسطو کتابن. کتابن 1، کتابن 2. اور کوئی اختلاف کرنا چاہے گا؟ جمع آئے گی. کتاب کی جگہ کیا کہیں گے؟ کتبن. ٹھیک ہے جی. واٹر کولر آپ کا. خمسطو کتبن. اب اس کے ذرا اس طریقے سے اعراب بتائیں کس طرح آئے گا جس طریقے سے ہم نے کیا تھا. خمسطو کتبن نصب میں کیسے آئے گا؟ خمسطا کتبن اور خمسطی کتبن. ٹھیک ہے جی. اور 7 فیمیل اسٹوڈنٹس کیسے کہیں گے؟ 8 او 7 سوری. سبع طالبات. اور اس کا اعراب کیسے آئے گا؟ سبع، سبعہ، سبعی. گریٹ. 11 میل اسٹوڈنٹس کیسے کہا تھا؟ احد عشر طالبا. رفع نصب جر کیسے آئے گا؟ احد عشر طالبا. یہ کون سی حالت ہے؟ احد عشر طالبا. اس کا اعراب کیسے آئے گا؟ رفع نصب جر میں کیسے آئے گا؟ مبنی ہے تو یہ ایسا ہی رہے گا. احد عشر طالبا، احد عشر طالبا، احد عشر طالبا. اس کی مؤنث کیسے آ جائے گی؟ یہیں پہ کر لیں. احد سے کیا ہو جائے گا؟ احدا ہو جائے گا. اور عشرہ سے کیا ہو جائے گا؟ عشرتا. اور یہ فیمیل آ جائیں گی طالبہ تن. تسنیہ میں کیا آ جائے گا؟ یہ اسنا عشرہ طالبا. اس کا رفع نصب جر کیسے آئے گا؟ اسنا عشرہ طالبا، اثنی عشرہ طالبا و اثنی عشرہ طالبا. اور اس کا مؤنث کیسے آ جائے گا؟ اثنتا عشرۃ طالبتن. اور اس کا رفع نصب جر اثنتا عشرۃ، اثنتی عشرۃ و اثنتی عشرۃ طالبتن. جی ایک اذان کا ویٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. جی. اور 14 میل اسٹوڈنٹس. اربعۃ عشر طالبا. اور اس کی رفع نصب جر اربعۃ عشر طالبا، اربعۃ عشر طالبا، اربعۃ عشر طالبا مبنی. اور مؤنث اربع عشرۃ طالبة. صحیح. وهذا ايضا مبني فيكون 14 طالبة في رفع نصب جر. صحیح. بارک اللہ فیکم. پھر ہم نے دیکھنا ہے 20 اینڈ اس کے جو ملحقات ہیں. 20 کو کیسے کہا تھا؟ عشرون. للمذکر ام مؤنث؟ دونوں کے لیے لکھ لیں امام. صحیح. عشرون طالبا وعشرون طالبة. سمپل ہے. عدد مذکر مؤنث کے لیے سیم ہے، ایک ہی ورڈ ہے. یہ کیسے آ رہی ہے؟ معدود کیسے آ رہا ہے؟ تمیز. تمیز کیسے آتی ہے؟ واحد نکرہ منصوب. طالباً طالبتاً، طالباً طالبتاً. 20 20 کو کہتے ہیں مذکر مؤنث دونوں کے لیے یہی ورڈ ہے. اور یہ اعراب کس کا فالو کرتا ہے؟ یہ والا ورڈ جو ہے عشرونہ، عشرونہ، اس کا اعراب کیسے آئے گا؟ واو سے آئے گا. بارک اللہ فیک. رفع کیسے آئے گا؟ واو سے. فجاء 20 طالبا ورأيت 20. بارک اللہ فیک. رأيت 20 طالبا وسلمت على 20 طالبا كما يأتي إعراب الجمع المذكر السالم. وہ اس سے پیسے مانگیں گے، پیسے مانگیں گے اس سے. اگر دے گا تو نصب ہوگا ورنہ جر ہوگا. جر گرا ہوا ہوتا ہے نا. کانٹیکسٹ دیکھیں گے نا. کانٹیکسٹ رأيت فعل والفاعل فيحتاج إلى مفعول والمفعول يكون منصوبا فهذا منصوب. سلمت على فعلى حرف جر
फयकुन मजरूरन। अच्छा, अब इसी से मुल्हक कौन से हैं? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 30 को क्या कहते हैं? सलासूना। रूल वही रहेगा, सलासूना तालिबन व सलासूना तालिबतन। सुम्मा अरबाउन, हाँ वो सही है, नसब और जर में सलासीन हो जाएगा। अरबाउन अरबाउन तालिबन अरबाउन तालिबतन व अरबाउन अरबाइन अरबाइन वहाकदा। 50 को क्या कहते हैं? खमसून। जी ये सारे अब तमीज ही याद रहेंगे। खमसून, सितून, सबऊन, समानून, और नसब और जर में समानीन व तिसऊन। चाहिए, ठीक है जी। तो ये हो गई उकूद। 100 पे आते हैं, अभी क्यों जल्दी है? अभी 100 के बीच में ही बहुत सारी चीजें हैं, उनको छोड़ दें क्या? अब है 21 और 22। 20 कैसे कहा था? इशरून से, तो इशरून इशरून ही रहा। अब अरबी में मैंने आपको क्या बताया था कि पहले कौन आता है? पहले यूनिट आता है। तो ये क्या है? मुजक्कर के लिए वाहिद। और अब 21 से लेके 99 तक जो है ये आएगा वाव के साथ। ये वाव कौन सा वाला वाव है? आतफ का। 1 और 20, ठीक है। तो वाहिदुन व इशरूना तालिबन। दो जुमले नहीं, एक ही साथ ही आएगा, आएगा साथ ही, बस ये अरब ने इस्तेमाल अतफ के साथ किया है। वाहिदुन व इशरूना तालिबन। और तस्निया के लिए क्या इस्तेमाल किया है? इस्नानी व इशरूना तालिबन। अच्छा, अगर मोन्नस पे आ जाए तो मोन्नस के लिए क्या इस्तेमाल किया है? इहदा व इशरूना तालिबतन। इहदा, या नहीं कहते, क्या कहते हैं इसको? अलिफ मकसूरा, प्रोनाउंस अलिफ की तरह हो रहा है। इहदा, इहदीनी है सही। सुमा दो के लिए इस्नान लिल मुजक्कर व लिल मुअन्नस इस्नतानी व इशरूना तालिबतन। क्या? लेकिन फिर इशरून के साथ नहीं आएगा ना, आशरा के साथ आता था वो, इसलिए वहां पे जो है वो नून पे पड़ा। जी, ता के साथ जो है वो मुअन्नस के लिए सही। अच्छा, अब यहाँ पे मादूद का कायदा वही चल रहा है कि मादूद कैसे आ रही है? तमीज, वाहिद, नकरा, मंसूब, 99 तक ऐसी ही रहेगी, तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। यहाँ पे इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है? हर्फ आतफ के साथ आ रहा है, ये अपने एराब के साथ आ रहा है, ये अपने एराब के साथ आ रहा है। इसके जिन्स के एतबार से अलजुजुल अव्वल मुवाफिक है या मुखालिफ है? मुवाफिक है। मुजक्कर फहाजा अयदन मुजक्कर, और ये मुवाफिक है या मुखालिफ है? ये होता ही है क्या? ये होता ही है क्या? दोनों के लिए होता है, तो फर्क नहीं पड़ता अब मुखालिफ का है मुवाफिक है, यही एक, तो इसमें फर्क ही नहीं पड़ता। सिर्फ जो अलजुजुल अव्वल है ये 1 और 2 में जो है 21 22 के, 31 32 के, 41 42 के वगैरह वगैरह, ये जिन्स के मुवाफिक आता है। वाहिद लिल मुजक्कर व इहदा लिल मुअन्नस, इस्नानी लिल मुजक्कर व इस्नतानी लिल मुअन्नस। 21 और 22 ना। फिर 31 32 पे ये वापस आ जाएगा, यानी अब आप 31 करने के लिए इसको चेंज करके क्या कर देंगे? सलासून कर देंगे आप। सलासून, सलासून, और ये हो जाएगा 32 31। नहीं मबनी नहीं है। क्यों? जाआ वाहिदुन व सलासूना तालिबन वलाकिन रअयतु, मैंने देखा, क्या देखा? वाहिदन व सलासीना तालिबन, सल्लमतु अला वाहिदिन व सलासीना तालिबन। अतफ की वजह से एराब कैरी फॉरवर्ड होगा, वाहिदिन व सलासीना, क्योंकि अतफ हो रहा है, तो ये अपने अपने एराब को फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, यानी ये मबनी नहीं है, जहां भी तनवीन आ जाए वहां मबनी नहीं हो सकता, ये याद रखें। मबनी तनवीन नहीं होता, तनवीन मबनी नहीं होता सर। ये इस्नानी है, हाँ। क्यों मबनी? सलासीना हो रहा है ना, हाँ वो जमा मुजक्कर सालिम वाले एराब के साथ आएगा, सलासूना सलासीना सलासीना। और ये इस्नानी, जा इस्नानी व सलासूना तालिबन रअयतु इस्नैनी, रअयतु इस्नैनी व सलासीना तालिबन व सल्लमतु अला इस्नैनी व सलासीना तालिबन। वहाकज़ा लिल मुअन्नस, सिर्फ इसमें यह कि इहदा का एराब जो है वो तकदीरी है, अलिफ मकसूरा की वजह से वो जाहिर नहीं होता, लेकिन कहलाएगा ये भी मुअरब। थर्टी थ्री से लेके, या चले 30 से यहाँ कर रहा हूँ, 33 से लेके 39 तक
جی بالکل، اسنتانی اسنتینی و اسنتینی. 23 کی جگہ 33 کر لیا نا. جیسا 33 آئے گا ویسے سلاسون ہٹا کے عشرون کر دینا, 23 ہو جائے گا. 50 کے ساتھ کرنا ہو تو خمسون کر دینا, 90 کے ساتھ کرنا ہو تو تسون کر دینا. یا چلیں آپ عشرون سے ہی کر لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. 23 سے لے کے 29 تک کیسے آئے گا؟ جی 3 کو کیا کہیں گے؟ سلاستن و عشرون طالباً, اور یہاں 29 تسعۃ و عشرون طالباً, اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ ثلاث و عشرون طالبتاً و تسع و عشرون طالبتاً. جب یونٹ میں 3 سے لے کے 9 تک ہو تو جنس سے کیا ہوتی ہے؟ مخالفت. 3 سے لے کے 9 تک جب یونٹس ہوں تو جنس سے مخالفت ہوتی ہے. مذکر فہذا مؤنث, تو وہ 21 22 تھا نا. 1 اور 2 میں موافقت ہوتی ہے, 3 سے لے کے 9 تک میں مخالفت ہوتی ہے. اب چاہے وہ 1 2 تھا, 3 سے 9 تھا, یا 11 12 تھا وغیرہ. ٹھیک ہے جی, آن لائن بھی امید ہے کلیئر ہوگا. کوئی کوشچن ہو یا کوئی چیز کنفیوژنگ ہو یا میں نے غلط بتا دی ہو تو براہ مہربانی بتا دیں. ہاں لیکن 10 کی بات نہیں ہوگی, کیونکہ اب 10 والے جو کامن ہو گئے, تو 9 تک جو ہے وہ مخالفت ہوگی. لیکن یہ عقود میں ایک ہی ورڈ ہے تو وہ ایسے ہی چلتا رہے گا. تو اس اعتبار سے کہاں تک ہم نے کور کر لیا الحمدللہ؟ 99 تک. کیسے؟ اب یہی رول چلتا رہے گا, آپ 20 ہٹا ہٹا کے تسون کر دیں تو یہ 99 ہو گیا. ٹینز 20 30 40 50 60 70. بالکل, تو اب آپ بتائیں 63 کیسے کہیں گے؟ 63 میلز اینڈ 63 فیمیلز کیسے کہیں گے؟ ثلاثۃ و ستون طالباً, اور فیمیل ثلاث و ستون طالبتاً. ٹھیک ہے, نہیں یہ معرب ہے نا, ثلاثتن تنوین, ثلاثن ثلاثتن ثلاثتن, اور ستون ستین ستین. ٹھیک ہے, عرفا نصب جا. ٹھیک ہے جی, تو اگر ایک بار چیپٹر نمبر 24 کھولیں برائے مہربانی. پیج نمبر کا سوال آپ کا اچھا ہے, پتہ نہیں ہے مجھے. 21 کا نصب جو ہے وہ واحدن و عشرین اور پھر احدا و عشرین. 10 والے میں جنس سیم نہیں ہوگا, 10 والے میں جنس ہوتا ہی نہیں ہے. عشرون ثلاثون اربعون یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم ہی ہوتے ہیں, تو اس میں ایک ہی ورڈ ہے جو کہ دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے, لہذا لا يتغیر. لا نحتاج. کہیں آسانی کس نے کہا؟ اچھا یار بہت آسانی ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. پیسے ہوں گے تب, جب تک نہیں تھے 99 تک بیچارے گنتے رہے تو محنت لگے, پھر آگے جا کے. جی دیکھیں العدد چیپٹر 24 الرابع والعشرون, اس میں آپ کو پہلے آپ کو کہا ہوا ہے طالباً واحد طالبۃ واحدۃ طالبانی اثنانی طالبتانی اثنتانی, اور بریکٹ میں آگے جو ہے ایک ٹک لگا ہوا ہے. یہ ٹک کون سے نائکی کی علامت ہے؟ صحیح اور غلط کی نہیں, یہ علامت ہے موافقت کی, کہ جنس موافق ہے یا مخالف ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ٹک اور کراس ہے یہ جنس کی موافقت یا مخالفت کا ہے. تو اگر ٹک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جنس دونوں کا سیم ہے, اگر کراس ہے تو اس کا مطلب ہے جنس مخالف نہ رہے. تو آپ 1 اور 2 میں دیکھیں ٹک لگا ہوا ہے کہ طالبٌ مذکر و واحد مذکر و طالبۃ مؤنث فواحدۃ مؤنث, طالبانی مذکر فاثنان مذکر طالبتان مؤنث فاثنتان مؤنث. پھر 3 to 10 آپ دیکھیں ثلاثۃ طلاب و ثلاث طالبات, اور اس میں آگے بریکٹ میں کراس لگا ہوا ہے. کراس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جنس کیسا ہوگا؟ مخالف ہوگا. تو یہ سارے ورڈز آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں, کوئی ورڈ ایسا ہو جس میں آپ کو کلیئر نہ ہو تو آپ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں, کتاب والے سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس نے کیا کھچڑی پکائی ہے. جی نمبر 11 اور نمبر 12 کو دیکھیں, احد عشر طالبا و احدا عشرۃ طالبۃ. اب 2 ٹکس لگائے ہیں, یہ 2 ٹکس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے زیادہ اچھا پرفارم کیا تھا. بارک اللہ فیک. پہلا والا یونٹس, سیکنڈ والا ٹینس, کہ یونٹس بھی 11 اور 12 میں جو ہے وہ موافق ہوں گے, اور ٹینس بھی جو ہے وہ 12 میں اعراب میں ایکسیپشن بتایا تھا, اس میں جنس میں نہیں تھا. ٹھیک ہے, احد عشر سے لے کے 19 تک جو ہے وہ سارے مبنی ہیں سوائے اسنا کے کلمے کے, وہ اسنتا. ٹینز والا جو تھا وہ صرف اور صرف 11 to 19 تھا. آپ نے جو آن لائن سوال کیا ہے ٹینز والا وہ صرف اور صرف 11 to 19 تک کا تھا.
وہ عشرون والا نہیں تھا، وہ عشرہ اور عشرتا والا تھا، ٹھیک ہے، جو موافق اور مخالفت کی بات تھی. ہاں 11 سے 19 تک مبنی ہے، اور اس کے علاوہ مبنی نہیں ہے. مبنی نہیں ہے، اعراب فالو کر رہے ہیں نا، سلاستن سلاستن سلاستن، صحیح، عشرون عشرین عشرین ملحق. ٹھیک ہے، اور پھر 13 سے دیکھیں، ثلاثۃ عشر طالباً و ثلاث عشرۃ طالبۃ، اور اس میں بریکٹ میں پہلے پہ کراس لگا ہوا ہے، دوسرے پہ ٹک لگا ہوا ہے، تو یونٹ جو ہے وہ مخالف آئے گا اور 10 جو ہے وہ موافق آئے گا. اور دیکھ لیں ساتھ ساتھ ابھی بھی دیکھ لیں کہ معدود انہوں نے کس طرح استعمال کیا ہوا ہے. تو 1 اور 2 میں جو ہے موصوف صفت، 3 to 10 میں مضاف مضاف الیہ، اور معدود جو ہے وہ جمع کے صیغے کے ساتھ، اور 11 آنورڈ جو ہے اب معدود واحد مذکر رہ رہا ہے منصوب تمیز کے طور پہ. ٹھیک ہے، پھر 20 آ رہا ہے عشرون طالباً، پھر 21 واحد و عشرون طالباً، اور مؤنث 21 طالبتاً، اور اس طرح باقی جو ہے وہ انہوں نے آپ کو لکھ کے دکھائے ہوئے ہیں. پھر 30 40 50 60 70 80 الی 90 او 90. یہاں تک ہم کلیئر ہیں. تو 99 تک کے جو نمبرز ہیں وہ انشاءاللہ آپ جنریٹ کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. چلیں جی. سو کی بات نہیں ہو رہی، 99 تک. یس. اچھا، اب آپ ماشاءاللہ چونکہ اصول فقہ بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ سب مجتہد تو بن گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ ورڈ ہے جس کا مذکر مؤنث کے ساتھ آپ نے کھیلنا ہے. میں آپ کو کاؤنٹنگ دے رہا ہوں، تو آپ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ مذکر مؤنث میں لکھ رہا ہوں کہ مذکر کا صیغہ چاہیے، مؤنث کا صیغہ چاہیے. مذکر کے لیے زال لکھوں گا اور مؤنث کے لیے سا لکھوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا 1، یہ ہو گیا 2، یہ ہو گیا 5، یہ ہو گیا 6 مؤنث مذکر. پھر آ جائیں 11 15 مذکر مؤنث، یہ 15 ہے جی، یاد رکھیے گا برائے مہربانی. اور 10 بھی کر لینا، 10. 10 کا مذکر کر لیں، اور پھر آ جائیں 42 مذکر کا، 58 مذکر کا، 61 مؤنث کا، 77 مذکر کا، 95 مؤنث کا. جی، اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنا ممکن ہو بغیر کتاب میں کنسلٹ کیے آپ. ورڈ مجتہد ہے، یعنی معدود ہمارے مجتہد ہے، تو آپ اس کا جو ہے مذکر مؤنث اور ریلیونٹ کاؤنٹنگ کے ساتھ جو ہے وہ برائے مہربانی جنریٹ کریں. تھوڑی سی لائنیں ٹیڑھی میڑھی ہوئی ہیں، وہ امید ہے کہ آپ اپنی نظریں سیدھی کر کے دیکھ لیں. 58 کا کیا ہوگا مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، مطلب کیا 58 کا لنچ ہوگا کیا، مطلب کیا ہوگا مجھے سمجھ نہیں آیا، سوال نہیں سمجھ آیا. میں کر کے بتاؤں، ابھی تو بتایا تھا کتاب میں لکھا ہے، کتاب نہیں دیکھو بلکہ آپ. 50 کو کیا کہتے ہیں، 50 کو کیا کہتے ہیں ہمسون. 8 کو کیا کہتے ہیں. پھر آپ واقعی میں کتاب کو دیکھیں اور یاد کریں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 واپس واپس گنو. پہلے کر لیں، پہلے کر، ہاں ہاں نوٹ کر لیں، کیونکہ بورڈ پہ ہوتا ہے تو ہر کوئی جو ہے وہ اس طرح دماغ نہیں چلا پاتا. میں چلاتے سبھی ماشاءاللہ، لیکن اس طرح نہیں چلاتے جس طرح اگر انڈیویجولی چلائیں تو. خمسۃ مذکر کے لیے کرنا ہے. کون سا والا، یہی 2 مونس کے لیے، اور یہ والا 58 ہے مذکر کے لیے. 42 61 77 95. 11 کے بعد 15 ہے، پھر 10 ہے، تھوڑا زیادہ اوپر نیچے ہو گیا. یہ تھا مونس کا اور یہ تھا مذکر کا. ہم سونا بھائی باقی کر لیے کیا، وہ آسان ہے واقعی میں، وہ کر لو گے تو یہ بھی آسان ہو جائے گا. جی دونوں مذکر کے کرنے ہیں، 42 بھی مذکر کے، 58 بھی مذکر کے. اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو آپ مونس کے کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے.
جی یہ 5 کا مؤنث ہے جی. نائنٹی فائیو مونس. جی آن لائن والے بھی کوشش کر کے اگر ٹائپ کر کے بتا دیں. ون اور ٹو میں کہاں پہ صرف ون اور ٹو میں واحد کتاب خمسونہ بس. غالباً کا نہیں کرنا صرف مجتہد کا کرنا ہے. غالباً کا نہیں کرنا صرف مجتہد کا کرنا ہے. واحد اور بڑا آپ لائن سے چلے نا. آپ ڈائریکٹ 58 پہ کیوں چلے گئے؟ آپ 1 2 5 6 اس طرح یعنی ایک مجتہد کو کیا کہیں گے، 2 فیمیل مجتہد کو کیا کہیں گے، 5 فیمیل مجتہدین مجتہدات کو کیا کہیں گے، 6 مذکر مجتہد کو کیا کہیں گے، 11 مذکر مجتہد کو کیا کہیں گے. جی 77. آپ نے اتنا برداشت کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. شکریہ. واہ 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 واہ. مجتہد کی جمع کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ. ٹیوشنز لیں ٹیوشنز. ہاں میں چلا جاتا ہوں، آ جاؤ پڑھا لو. آپ ماشاء اللہ ذو علم کثیر، آپ کے اندر ٹائم ہے. اللہ تعالیٰ آسان کرے. ابھی تم 5 تک پہنچے ہو تو کیوں پہلے مجتہد بن رہے تھے. جی آپ کر لیں پھر انشاءاللہ. بس زیادہ ٹائم نہیں ہے، 4 منٹ ہے، اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. 4 منٹ کے اندر آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. کس کا کس کا رفع واؤ سے؟ جمع یہ جو عقود ہیں 20 30 وغیرہ، ان کا رفع جو ہے واؤ سے، اور نصب اور جر جو ہے وہ یا سے. 20 30 40 50 جی. یعنی الی 90 تک جو ہے 90 تک. آپ رابعہ ٹھیک ہے. 7 طالبات ہیں. طالبات لکھنا ضروری نہیں ہے، آپ صرف مجتہدات کر رہے ہیں.
سبع مجتہدات، ٹھیک ہے. سبع لیکن ویسے کہا نہیں تھا، 7 کا کہا نہیں ہے. خیر آپ لکھنے کوئی مسئلہ. دریا آپ نے خمسۃ، خمسہ از 5 اینڈ سمانون از 80، تو آپ نے ٹیکنیکلی 85 کا لکھا ہے، آپ نے 58 کا کرنا ہے. 8 والا پہلے آئے گا، 50 والا بعد میں آئے گا. 10 کے نیچے کچھ نہیں، یہ 15 ہے. 15 اور پھر نیچے 10 لکھا ہوا ہے، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا، انشاءاللہ کریکٹ ہی کر دیتے ہیں تاکہ 11 مذکر تھا، 10 مذکر، 11 مذکر، اور کیا تھا 15. نہیں اور نہیں دیے، اپنی غلطی کو صحیح کرنے کی کوشش کی ہے. کتاب لے لو اللہ کے بندے، کتاب لے لو. الحمدللہ. یہ ہمارے مائک میں سے، ہمارے اسپیکر میں سے آ رہی ہے؟ اچھا. کون سا؟ تھری سے 9 تک کی کیا 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 کس چیز کی؟ نہیں مضاف مضاف نہیں. تو پھر آپ تو 58 تک آ گئے تھے، آپ نے کہا وہ تو بچوں والا ہے، وہ تو میں سوتے سوتے میں کر لیتا ہوں، وہ میں آنکھ بند کر کے کر لیتا ہوں، بغیر وضو کے بھی ہو جاتا ہے مجھ سے، نہار منہ بھی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان. 3 سے 9 تک کی رولنگ ہے کہ جائز ہے، مطلب مضاف مضاف الیہ کی طرح آئے گا. کیوں مبنی ہوگا؟ 1 2 نہیں ہوتا، 11 to 19 مبنی ہوتا. جی جناب. آپ عندك کتاب موجود، فلماذا تسألني انت صاحب الكتاب صاحب العلم مع ذلك تسألني. جی ایک مذکر مجتہد کو کیسے کہیں گے؟ موصوف صفت. مجتہد واحد، مجتہد واحد، کتاب واحد، طالب واحد، مجتہد واحد. دو مؤنث ہے. مجتہد، مجتہدتانی. اصل میں میرے کان جو نا کافی عرصے سے صاف نہیں ہوا ہے، تو اس سائڈ سے آواز صحیح نہیں آ رہی. مجتہد الٹا ہے نا، مجتہدتانی، تو اس لیے آواز الٹی آ رہی ہوگی نا مجھے. مجتہدتانی اسنتانی، بارک اللہ فیک. مجتہدتانی اسنتانی. اچھا ایک سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے کہ یہ بہت کنفیوزنگ ہو رہا ہے، بہت سارے نمبرز ہیں، اس کو یاد رکھنے کی کوئی اچھی ٹرک ہے؟ کم از کم 2 ہفتے تک یہ روز کریں، 1 1 گھنٹہ، تو انشاءاللہ یاد رہے گا. اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کتاب کے جو پیجز ہیں ان کو پانی میں بھگوئیں اور پھر صبح شام جو ہے پی لیا گیا. 5 فیمیل مجتہد کیسے کہیں گے؟ خمسو مجتہداتن، خمسو مجتہداتن، خمسو جنس میں مخالف، اور مجتہداتن جمع مضاف الیہ. 6 مذکر کیسے کہیں گے؟ ستتو مذکر، مجتہدین، ستتو مجتہدین، ستتو مجتہدین. مجتہدین مذکر ہے نا، تو 3 to 9 میں اپوزٹ آتے ہیں نا، ستتو مجتہدین، 6 مجتہد مرد. یونٹ میں جب بھی 3 to 9 آئے گا تو جنس مخالف ہوگا. جی کیونکہ مجتہدین مضاف الیہ بنے گا، مضاف الیہ یکون فی حالت جر. صحیح. 10
میل مذکر عشرۃ مجتہدین چاہیے 11 مذکر احد عشرہ 11 سے 99 تک معدود کیسا رہے گا مجتہدن احد عشرہ مجتہدن احد عشرہ مجتہدن اور 15 فیمیل خمسہ عشرۃ مجتہدتن خمسہ مخالف عشرۃ موافق مجتہدتن تمیز واحد منصوب نکرہ 42 میل 2 کیسے کہتے ہیں اثنانی و اربعون مجتہی تمیز اثنانی و اربعون مجتہدن مجتہدن 11 to 19 اب یہ واحد منصوب رہے گا اثنانی و اربعون مجتہدن 58 مذکر ہے 8 کو کیا کہتے ہیں ثمانیۃ و خمسون مجتہدن 61 اور فیمیل ہے احدی و ستون مجتہدتن آیا نا ثمانیۃ و خمسون یا ثمانیۃ و خمسون کیونکہ 11 to 19 تمیز آئے گی واحد منصوب مجتہدتن جی احدی و ستون مجتہدتن 77 سبعۃ و سبعون مجتہدن سبعۃ و سبعون مجتہدن ثم 95 پہلے 5 پھر 90 خمس و تسعون مجتہدتن ٹھیک ہے ہاں میں دیکھتا ہوں کتنے عرصے تک پکا رہتا ہے ہاں کر لو آج کون سی تاریخ ہے اصل میں مسئلہ سمپل سی بات ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ کاؤنٹنگ جو ہے یہ کلام میں بہت کم آتی ہے سمپل سی بات ہے چونکہ کم آتی ہے اس وجہ سے لازمی ہے کہ تھوڑے عرصے میں ہم بھول جاتے ہیں اس لیے جو ہے ہم سمجھ رہے ہیں آپ یاد کرنے کی کوشش بھی کر لیں لیکن بہت زیادہ اس کی وجہ سے وہ نہیں کرے گا کہ بس صبح شام فجر کے بعد اور عصر کے بعد اس کے اذکار کرنا شروع کر دیں پہچان میں آپ کے آ جائے قرات کرتے رہیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ ہو جائے گا لیکن اتنا یہ ٹاپک ایسا نہیں کہ اس کے بارے میں پریشان ہو اور ابھی تو اس کے ہم بنیادی رولز کر رہے ہیں اس کے جو عدد جو ہے نا وہ ایک بڑا ماشاءاللہ انہوں نے صحیح کہا تھا کہ وہ بہت سکون سے تسلی سے نا سارے عرب نے مل کے کچھ محنت کی تھی اجمیوں کے خلاف محنت کی تھی کہ بڑے اجمی جو ہے نا عربی سیکھ رہے اس میں ابھی یہ تو ہم نارمل عدد کر رہے ہیں پھر عدد ترکیبی بھی ہوتی ہے ہاں پہلا دوسرا تیسرا یہ 10 تک 11 تک تو ٹھیک ہے اچھا اور ایک اور مسئلہ کہاں پہ آتا ہے فریکشنز میں او ہو اپون والا جو ہوتا ہے سلس ربع اور پھر اس میں تیسرے چوتھے کا تیسرے 3 out of 4 کو کیا کہیں گے اچھا 3 out of 4 10 تک تو پھر بھی آسان ہے جب وہ 11 کے اوپر جاتے ہیں نا کہ 12 out of 15 تو پھر مزہ آتا ہے بات مطلب وہ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے وغیرہ تو اور عدد ترکیب میں بھی 15 کو کیا کہیں گے 15واں 16 میں سے 15واں کس طرح کہیں گے وغیرہ وہ پورا مزہ آتا ہے پھر اس میں مزہ آتا ہے کہ عرب نے کیا 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 ہمارے ساتھ یہ نہیں یہ پھر نحو کی یا ان کتابوں میں ذکر ہوتا ہے عدد میں اور وہ بھی ہر کتاب میں نہیں ہوتا بنیادی کتب میں جو تفصیلی جو ہوتی ہے نا ان میں پھر یہ چیزیں ذکر ہوتی ہیں جو آپ خاص کر جو نحو کی کتابوں کی بھی جو شرح شروعات ہوتی ہیں ان میں پھر یہ شرح میں جو ہے وہ پھر وہاں پہ وہ جب استثناءات اور قواعد کے اختلافات وغیرہ جہاں ذکر کرتے ہیں نا تو پھر وہاں پہ اس طرح کی چیزیں ذکر کی جاتی ہیں ٹھیک ہے جناب جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ایزاغا کسے کہتے ہیں ایزاغا پیڑا کرنا باب افعال سے حدیث نمبر ہم پڑھیں گے 6 اور یہ وہ حدیث ہے جس کو آپ نے حفظ کرنا ہے نشان لگا لیں پورے سمیسٹر میں جی نہیں پورے سمیسٹر میں آخر میں انشاءاللہ آخر میں اس کا تقریری امتحان بھی ہوگا تقریر کا مطلب بالمشافہ آپ شروع ہو جائیں 20 حدیث سے سنائیں ٹھیک ہے آپ سنائیں 20 حدیث جی 20 بھی ہو جائے نا کافی ہے انشاءاللہ
ٹھیک ہے, اس طرح آن لائن والوں سے بھی ایک دن انشاءاللہ ہم ہر ایک سے الگ الگ کتاب کھولی ہوئی نہ ہو اس طرح سنیں گے انشاءاللہ. اور پھر ایک تو یہ ہو گیا, دوبارہ پھر اس کا امتحان جو آپ کا امتحان اصل ہوگا اس میں بھی آئے گا, اور اس میں حدیثیں نامکمل ہوں گی, اس کو آپ نے مکمل کرنا ہوگا. جی, جس کو یاد نہیں ہوتی وہ بادام کھائے. سزا یہ کہ اس کو اس سیمسٹر میں پاس ہی نہیں کیا جائے گا, اس کو اس سیمسٹر دوبارہ پڑھنا پڑے گا. آسان ہے. اگر اب جمع نہ کریں حدیثیں, جیسے آج میں نے دے دی ہے تو آپ یاد کر لیں, اس کو یاد کرنے کے ساتھ آپ ایک دوسرے کو سناتے رہیں. ایک دوسرے کو, جیسے آپ آگے چلو بھی ایک دوسرے کو 4 حدیثیں سنائیں. اگر اس کو آپ دہراتے رہیں, پتہ نہیں کتنی دفعہ دہرا لیں گے, اتنی اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گی آپ کو, جیسے سورۃ الفاتحہ صرف دہرانے سے ہوتا. جی متن, صرف متن. اگر آپ نے کیا خرگوش کی طرح کہ بھی یہ تو دماغ تو میرا اتنا تیز ہے, سیمسٹر پورا پڑا ہوا ہے, آخری مہینے یاد کر لوں گا, پھر کچھوا جیت جائے گا. وہ تو اپنی آہستہ چال چلتا رہا نا, یہ تو خرگوش اپنے آپ کو تیز سمجھ کر سو گیا, اور نتیجہ جب آنکھ کھلی تو پتا چلا یہ کچھوا جو ہے اپنے گھر پہنچ چکا. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. یاد کہاں سے کرنی ہے آپ نے؟ قرہ سے, قرہ بن ایاس. یہ معاویہ روایت کر رہے ہیں اپنے والد سے, اور ان کے والد کون ہے معاویہ کے؟ کون ہے؟ معاویہ بن قرہ. تو معاویہ بن قرہ کے والد ہوئے قرہ بن ایاس سین کے ساتھ. تو میں نے بتایا نا, لکھ لیں آپ, روکا تو نہیں میں نے لکھنے سے. قرہ بن ایاس, الیاس نہیں, ایاس. ٹھیک ہے جی, جی مشدد نہیں ہے, سین آخر میں, ایاس. یہاں سے ان قرہ بن ایاس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تزالو لا تزالو ہمیشہ رہے گی, طائفة ایک چھوٹی جماعت. دروازہ بند کرنا ہے, یہ دروازہ بند کرنا. تزالو کا معنی ہوتا ہے ختم ہونا, اور لا کا معنی ختم نہ ہونا. تو ختم نہ ہونے سے کیا ہو گیا؟ ہونا. نفی کی نفی سے اس بات ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, نفی کی نفی سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس بات. اس لیے سے معنی کہ ہمیشہ رہے گی. طائفتن کا معنی چھوٹی جماعت. اچھا ویسے طائفہ کا مطلب ہوتا ہے جماعت, چھوٹی جماعت کہاں سے آ گئی؟ تنوین کی وجہ سے. تنوین کے بہت سارے معنی ہیں, ان میں سے التنوین للتقلیل, تنوین قلت کے لیے بھی آتی ہے. ٹھیک ہے, تو لا تزالو کا معنی کیا؟ ہمیشہ رہے گی طائفتن چھوٹی جماعت. یہ کھولے میرا موبائل, یہ نکال لو. للتقلیل, قلت کو بیان کرنے کے لیے, کسی چیز کے کم ہونے کو بیان کرنے کے لیے آتی. جیسے قرآن کریم کی ایک اور مثال دیتا ہوں, وردوان من اللہ اکبر, کیا معنی ہے؟ وردوان من اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضامندی بہت بڑی چیز ہے. تو رضوان کا معنی کیا ہے؟ تھوڑی سی رضامندی. جی, یہاں قلت کا معنی اگر معنی کریں گے اللہ کی بہت بڑی رضامندی, اللہ کی زیادہ رضامندی بہت بڑی چیز ہے, تو معنی نہیں ہوگا. دو نفی, نفی النفی اثبات, نفی النفی اثبات. اچھا کبھی تنوین جو ہے نا وہ کثرت کے لیے بھی آتی ہے. اندی مال, کیا معنی ہے؟ بہت مال ہے میرے پاس. یہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ حدیث بہت عظیم ہے, بہت عظیم حدیث ہے. من امتی, میری امت میں سے. ہمیشہ رہے گی ایک چھوٹی سی جماعت میری امت میں, منصورین مدد یافتہ, مدد یافتہ.
جی میں غالب بھی کر سکتے ہیں، مدد یافتہ سے مدد یافتہ، جو مدد یافتہ ہوگا، جس پر اللہ کی مدد ہوگی، جس کا ناصر اللہ، وہ منصور، تو وہ کیسے مغلوب ہو سکتا ہے؟ اگر یہ طائفہ منصورہ ہے، مدد یافتہ ہے، تو اس کا ناصر کون ہے؟ اللہ. تو جس کا ناصر اللہ، اس کو کوئی شکست دے سکتا ہے؟ لا یضرہم، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. لا یضرہم، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. من خذلہم، جو ان کو رسوا کرنا چاہتا ہے. جو ان کو رسوا کرنا چاہتا ہے، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. رسوا کرنا. لا یضرہم، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. من، جو خذلہم، ان کو رسوا کرنا چاہتا ہے. کب تک؟ حتی تقوم الساعۃ، حتی کہ قیامت قائم ہو جائے گی. حضرات، اس کو ہم کہیں گے طائفہ منصورہ. اس جماعت کا نام کیا ہے؟ طائفہ منصورہ. ایک منصورہ اور بھی ہے ہمارے پاکستان میں، علاقہ بھی ہے منصورہ، ہے لاہور میں ہے نا. وہ منصورہ نہیں، وہ نام کا منصورہ ہے غیر منصورہ. ان کو نقصان نہیں ہوگا. اچھا، اب میں نا آپ کو اس حدیث کی کچھ تفصیل، کچھ وضاحت، کچھ تشریح، کچھ بیان، 5 سے 6 حدیثیں اس موضوع پر لگاتار آ رہی ہیں. ان میں کوئی نہ کوئی لفظ ایسا ہے جو اس کی الگ صفت کو بیان کر رہا ہے. یہاں اس طائفہ کی ایک صفت بیان ہوئی، منصورہ. ٹھیک ہے، اب آگے پڑھتے ہیں، آگے اور کیا ہے. اس کے بعد ہم اس پر کچھ تبصرہ کریں گے. اگلی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تزالو، اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے. لا تزالو ہمیشہ رہے گی، طائفتن چھوٹی جماعت، من امتی میری امت میں سے، قوامتن علی امر اللہ ہمیشہ قائم رہنے والی اللہ کے امر پر. قوامہ، قوامہ کون سا سیگا؟ قوامہ، قوام کون سا سیگا ہے؟ آپ کو یہ نہیں پتا چلا کون سا اسم ہے؟ یہ مبالغہ کا ہے. اچھا وہ آپ نے بتا دیا، ورنہ میں کلاس ختم کر دیتا. مبالغہ ہے، فعال کے وزن پر ہے یہ. تو مبالغے میں کیا ہوتا ہے؟ خوب، خوب. جیسے ہم کہتے ہیں نا رحمان رحیم، اس کا معنی خوب رحم کرنے والا. تو قوامہ کا معنی کیا؟ خوب قائم رہنے والی، علی امر اللہ اللہ کے امر پر. امر سے مراد دین ہے، دین. امر اللہ سے مراد کیا ہے؟ دین. قرآن میں نا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کے امر کی مخالفت کرتے ہیں. کس کی؟ دین کی. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا امر آ گیا جلدی نہ کرو. تو یہ دوسری صفت کون سی بیان ہوئی ہے؟ قوامہ، منصورہ، قوامہ. لا یضرها من خالفها، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا جو اس کا مخالف ہوگا. اس کا مخالف اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اچھا، ویسے آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا چھوٹی سی جماعت ہے، پھر اس کو نقصان کیسے نہیں ہوگا، اس کو ذلیل کیسے نہیں کریں گے؟ لوگ تو کرتے ہیں. خود اللہ کے رسول وسلم کے ساتھ دیکھیں کیا ہوا. قتل کے منصوبے بنے گئے، آپ کو نکالا گیا اور کانٹے بچھائے گئے، تکلیفیں دی گئی، زخمی کیا گیا. ٹھیک ہے، صحابہ کو شہید کیا گیا. تو سب کچھ تو ہوا ہے. اس کا معنی یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہرا نہیں سکیں گے ان کو. اصل مسئلہ کیا ہے؟ آپ ان کو شکست دے دیں اور وہ آپ کے موقف کا غلام بن جائے. اگر ایک بندہ بھی صحیح راستے پر قائم ہے، یہ طائفہ ہے، یہ قوامہ ہے، یہ منصورہ ہے. کہ آپ نے ساری دنیا میں لوگ گمراہ ہیں، لیکن ایک بندہ ٹھیک چل رہا ہے، سب مل کر بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکے. اور یہ شکست اور جیت وہ ظاہری نہیں ہے جو آپ مار دھاڑ کر آپ نے زخمی کر کے پھینک دیا اور آپ سینہ کھول کر جا رہے ہیں آپ جیت گئے. یہ معنی نہیں ہے مراد. دلائل کے میدان میں ہرا نہیں سکیں گے آپ اس کو. ٹھیک ہے، آپ گالی دے کر، شور شرابہ کر کے، مار کر، زخمی کر کے، لیکن دلیل جو اس کے پاس ہے حق کی، وہ دلیل نہیں چھین سکتے آپ اس سے. ان دلائل کے میدان میں اس کو نہیں ہرا سکتے آپ. ورنہ انبیاء کو شہید کیا گیا، صحابہ کو شہید کیا گیا، مشن ختم ہوا ان کا.
مخالفت کرنے والے ہر دور میں زیادہ تھے، حق پر قائم رہنے والے ہر دور میں کم تھے. ساری مخالفتوں، شہادتوں، قتل اور تذلیل اور سب کچھ کے باوجود بھی وہ اپنے منہج پر قائم رہے. دلائل کی جو مضبوطی ان کے پاس تھی وہ قائم رہی ان کے پاس. یہ اصل مراد ہے. تیسری حدیث نہیں میں نے نہیں بتایا نا، جو میں نے بتایا صرف وہ ایک بتایا نا، بس وہ یاد کرنا. ابو عنب الخولانی، جی ابو عنب الخولانی وکان قد صلی القبلتین مع رسول اللہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی تھی. دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی تھی. دو قبلوں سے کیا مراد ہے؟ پہلے بیت المقدس پھر بیت اللہ. ابھی میرا رخ بیت اللہ کی طرف ہے اور یہ کیا ہے؟ پیچھے بیت المقدس. پہلے اس طرف کر کے نماز پڑھتے تھے پھر اس طرف پڑھتے تھے. جی حدیث نمبر 8 فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یزال اللہ، اللہ ہمیشہ سے، لا یزال اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے یغرسو، پودے لگاتا رہے گا. ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ یغرسو، اگاتا رہے گا، فی ہاد الدین، اس دن میں، غرسن، پودے اگانا. پودے اگانا، ایک پودا پھر دوسرا پودا پھر تیسرا پودا، بالآخر وہ باغیچہ بن جاتا ہے، پھر باغ بن جاتا ہے. اس سے کیا مطلب ہے؟ پودے سے کیا مراد ہے؟ جی مومن، مومن پیدا کرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کے اس دین کے سپاہی پیدا ہوتے رہیں گے. یستعملہم فی طاعتہ، اللہ انہیں اپنی اطاعت میں لگاتا رہے گا، ان سے اپنی اطاعت کرواتا رہے گا، استعمال کرتا رہے گا اللہ ان کو اپنی اطاعت میں. غرض تو مفعول مطلق ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ پودے اگاتا رہے گا اس دین میں. غرضاً پودے اگانا مفعول مطلق ہے، یہ پودے اگانا. کیسے پہچانیں گے ہم سیدھے راستے میں ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ. باب استفعال کیوں استعمال ہوا ہے؟ باب استفعال کا استعمال کا معنی ہوتا ہے کسی سے کام لینا، طلب کا معنی ہے کسی کو کسی کام کے لیے لگانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا یزال اللہ، ترجمہ کریں، اللہ ہمیشہ رہے گا، یغرسو، پودے اگاتا رہے گا، پودے اگاتا، فی ھذا الدین، اس دین میں، غرسن، پودے اگانا، یستعملہم، اللہ ان کو استعمال کرے گا، فی طاعتہ، اپنی اطاعت میں. مانا یہ اللہ اس دین پر چلنے والے لوگ پیدا کرتے رہے گا جو اس طائفہ میں شامل ہوتے رہیں گے. کوئی فوت ہو گیا تو کوئی آ گیا، کم اور زیادہ ہوتی رہے گی یہ جماعت، کام چلتا رہے. کب تک چلے گا؟ جب آخری شخص اس دنیا کے اندر جو اللہ کہتا تھا، اللہ کی توحید کو مانتا تھا، وہ اہل التوحید، جب اس طائفہ کا آخری فرد فوت ہوگا، اس کے بعد پھر دنیا کی بقا کا کوئی جواز نہیں ہے. شریر قسم کے لوگ ہوں گے اور اللہ قیامت قائم فرما دے. اس کا معنی یہ ہے اس دنیا کا بقا اہل توحید کے لیے ہے، اہل توحید کے لیے. جی زالا یزالو ہمیشہ کے معنی میں دیتا ہے جب بسم اللہ آ جائے. آپ نے اگر پڑھا ہو افعال ناقصہ، پڑھے افعال ناقصہ، کانا کے اخوات پڑھے ہیں؟ افعال ناقصہ کہتے ہیں کانا کے اخوات کو، اور یہ 13 ہیں. کانا، سارا، زلا، باتا، اسبا، ما زالا، ما باریہ، ما فتیہ، من فکا، ما داما، لیسا. کیا ہوا؟ ما زالا، ما تو زالا ماضی پر آتا ہے، مضارع پر لا آتا ہے، لا تزالو، اسی سے ہمیشہ کے معنی میں. یہ غرض، یہ تاکید کے لیے. جی جی ماضی کے ساتھ ما آتا ہے اور مضارع کے ساتھ لا آتا ہے. تو اگر کسی کو اس طائفہ میں شمولیت ملتی ہے تو یہ پودا اللہ نے لگایا ہے، اور اس پودے کو چاہیے کہ اب آگے بھی پھل دے. اس پودے کو چاہیے، اگر یہ ایک درخت ہوتا ہے نا، اس درخت سے مزید درخت کیسے بنتے ہیں؟ اس کے بیج سے. اور اگر کوئی انسان عقیدے میں، منہج میں، عمل میں صالح ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی نسل کو بھی ایسا بنائے.
اور یہ پودا وہ لگا کر گیا ہے, اس کا پھل مرنے کے بعد کھائے گا وہ. حدیث میں آتا ہے نا کہ 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قبر میں جانے کے بعد گل سڑ چکے ہوتے ہیں, ختم, لیکن اللہ ان کے عمل کے کھاتے کو بند نہیں کرتا, اجر کے کھاتے کو بند نہیں کرتا. اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی نسل جو نیک اور صالح ہوتی ہے اور وہ نیک عمل کرتی ہے, تو ان کے ہر نیک عمل کا ثواب ملتا رہے گا, ان کو پھونک مارنے کی ضرورت نہیں ہے ایصال ثواب. اچھا, میرے تلفظ میں, میری گفتگو میں, میرے بیان میں کوئی ابہام ہوتا ہے جو آپ کو پوچھنا پڑتا ہے بار بار, یہ کرنی ہے یا وہ کرنی ہے؟ میں نے بتا دیا آپ کو یہ والی کرنی ہے, بقیہ اس کے بعد کوئی کرنی ہوگی تو میں پھر بتا دوں گا. اچھا, غصہ بھی نہیں کرنا, ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی میں نے بتایا تھا نا یہ سیمسٹر ڈانٹنے والا ہے. ظاہر بھائی آئے تھے وہاں میرے پاس مہاد میں, انہوں نے میرے سامنے ایک ٹنڈا بھی دیکھا تھا رکھا ہوا, تو میں نے کہا یہاں آئیں گے تو یہ آپ کے لیے بھی ہے. تو بچوں کو صرف ڈرانے کے لیے رکھا ہوا, صرف ڈرانے کے لیے, باقی ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ جا کر, صرف ڈرانے کے لیے, تھوڑا سا روپ ہونا چاہیے, باقی اس لیے میں آپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں بات, ڈراؤں گا میں آپ کو تھوڑا تھوڑا, لیکن مصیبت یہ کہ آپ ڈرتے نہیں ہیں. امتحان میں, ہاں امتحان میں آپ کا رزلٹ موصول ہوا؟ وہ تو میں نے تو کب سے کر دیے تھے, جس دن پیپر ہوا اس کے بعد کر دیے تھے. پیپر کر کے جمع بھی ہو گئے, اور آپ لوگ جو ہیں میرے خیال میں آپ نہ ہی لیں تو اچھا ہے. ہاں, آپ یہ کہیں کہ اس مرتبہ رزلٹ سنائے نہ, ہمیں تسلیم ہے کہ ہم پاس ہو گئے ہوں گے. جی, تو آپ لوگوں کو بتاؤ گا آپ کا ضمیر کیا بتا رہا ہے اندر سے. جی, جس کو کہتے ہیں نا, کہتے ہیں نا کہ چس آ گئی, وہ چیز نہیں ہے. نہیں دیا ہم نے, بہت اچھا کیا آپ نے نہیں دیا. مجھے اسی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے, جو چیز میں نے اتنی آسان دی تھی اس کا یہ حال ہے. اگر میں نے ابھی سالانہ میں مشکل پیپر دینا, اس کا کیا بنے گا؟ جی, آپ یہ پوچھیں صحیح کس کا ہوا ہے پھر. میں نے کہا کہ یہ سیمسٹر ڈرانے والا ہے, ٹھیک ہے, آگے چلیں. پریشانی ابھی سے ہوگی نا, ابھی صبر کریں, 10 دن اسی پریشانی میں گزارنے آپ نے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ ہوگا کہ آپ وزن کم ہوگا اور آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا, آپ کی شوگر کنٹرول میں ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسا ہوا تو آپ فوراً رابطہ کیجیے گا, مجھے بتا دے گا آپ کا نمبر اتنے ہیں. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اس میں قوامہ آیا, ٹھیک ہے, پچھلی حدیث میں, اور اس حدیث میں کیا ہے؟ اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے, اس طائفہ کو اللہ تیار کرے گا. اس طائفہ کی اس حدیث میں جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ وہ پودا اللہ لگائے گا, اس طائفہ میں اسے شامل اللہ فرمائے گا. بچے ہمارے جو ہوتے ہیں, ہم اپنے بچے, یعنی اگر کسی کا بچہ پیدا ہو گیا یا کسی کا بچہ اس نے ذہن میں رکھا ہے پیدا ہو, تو وہ پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہو چکا ہے یا پیدا ہونے والا, تو اس کے بارے میں ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس کو انشاءاللہ MBBS بنانا ہے, مال بڑا آتا ہے یہاں سے, ٹھیک ہے, یا اس کو میں نے یہ بنانا ہے اور اس کے یہاں بنانا ہے, یہاں سے مال آتا ہے. جبکہ قرآن کریم میں انبیاء کی ایک سوچ ذکر ہوئی ہے, ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. سورہ مریم میں ہے یرثنی و یرث من آل یعقوب, اے اللہ میری میراث کو سنبھالے, اور میراث کیا ہے؟ دین. جس صحیح منہج پر آپ قائم ہیں, اتنی اچھی تربیت کریں بچے پر کہ وہ منہج اس کے اندر راسخ ہو جائے, اور وہ بچہ وہ بچی جو صحیح منہج اور فکر کے ساتھ ہوگی, آپ کے لیے صدقہ جاری ہے, وبال جان بھی بنتا ہے اور نفع جان بھی بنتا ہے. تو وہ آپ کے ہاتھ میں کہ آپ کیا کرتے ہیں. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا القاسم بن نافع حدثنا الحجاج بن أرطاد عن عمرو بن شعيب عن أبي قال قام معاوية خطيبا. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے, خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. فقال فما أين علماؤكم أين علماؤكم, کہاں ہیں تمہارے علماء, تمہارے علماء کہاں ہیں. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ کے رسول سے سنا, آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة, قیامت قائم نہیں ہوگی, الا مگر, وطائفۃ من امتی, میری امت کی ایک جماعت, ظاہرون علی الناس, لوگوں پر کیا ہوگی؟ ظاہر, غالب,
या दोनों माने? मेरी उम्मत क्या होगी? लोगों पर गालिब, लोगों पर जाहिर। जी, ताइफा की अगर सिफत बना लिया, जाहिरीन भी ठीक है, अगर जाहिरीन बनाएंगे तो हाल बन जाएगा, ये हाल कौनी जाहिरीन। आप लोगों के पास क्या है? सिफत बना ले ताइफत उनकी, और जाहिरीन की सूरत में ये बन जाएगा हाल। क़यामत कायम नहीं होगी मगर मेरी उम्मत की एक जमात गालिब होगी लोगों पर, जाहिर होगी लोगों पर। ला युबालूना, नहीं वो परवाह करेंगे, नहीं वो परवाह करेंगे। मन खज़ालहुम, कौन उनको रुसवा कर रहा है, वला मन नसरहुम, और कौन उनकी मदद कर रहा है। कौन उनको रुसवा कर रहा है, कौन उनकी मदद कर रहा है, उनको कोई परवाह नहीं है। क्यों भाई, क्यों परवाह नहीं है? इसलिए कि उसका मिशन अल्लाह का तकर्रुब, उसकी रदा है। कोई इस मिशन में उसकी मुखालफत पर लगा हुआ है, परवाह नहीं। कोई उसकी मदद कर रहा है तो भी वो लगा हुआ अपने उस मिशन की तरफ। असल अपने टारगेट की तरफ, हमारा टारगेट क्या है? हम दीन पर आकर अल्लाह की रदा चाहते हैं, जन्नत चाहते हैं। जब हम उसको फिक्स कर लेते हैं तो हमने उसी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना है। साथ लेकर चलें, जो आता है तो ले चलें, जो नहीं आता आप अपने मिशन पर कायम और दायम रहें। यह एक खूबसूरत बात है। ताइफा की एक सिफत बयान हुई, क्या है इसमें? एक सिफत बयान हुई, क्या है? जाहिरीन। दो मतलब है इसके, दो मतलब है। एक मतलब गालिब है, दूसरा मतलब बहुत अच्छा है। दूसरा मतलब पता क्या है? जाहिर का, उनका मनहज, उनका अकीदा बिल्कुल जाहिर होगा, दो नंबर नहीं होंगे। गिरगट की तरह रंग नहीं बदलेंगे, इधर गया तो आप जैसा, उधर गया तो आप जैसा। हर जगह अपने मनहज को, अपने अकीदे को छुपाएंगे नहीं, जाहिर। और दूसरा, अब सही मनहज को जाहिर करते भी हैं, अपना मनहज उसे इख्तियार करते हैं लोगों के सामने, और फिर लोगों के सामने बयान भी करते हैं, छुपाते नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको एक जगह मौका मिल गया हक बयान करने का, आपने इसलिए बयान नहीं किया, अगर मैं हक बयान करूंगा ये लोग टूट जाएंगे, वोट कहां से मिलेंगे मुझे, चंदा बंद हो जाएगा। भाई हल्का हाथ रखें, हैं? इस्लामिक टच देते रहे। बाज लोगों की तौहीद क्या होती है, जो मुशरिकीन मक्का वाली है, यही बयान कर रहे होते, तौहीद रुबूबियत, तौहीद रुबूबियत। भाई असल अब तो लोगों की तौहीद रुबूबियत भी खत्म हो गई है। असल तो चीज क्या है? तौहीद उलूहियत और अस्मा सिफात है। असल तो यही है। वो तो मुशरिकीन मक्का की भी बेहतरीन थी। और हमारे यहाँ जो तौहीद बयान भी अगर की जाती है तो इस बातन होती है, उसकी नफी नहीं बयान होती। जबकि कुरान में शर्त है, फमन यकफुर बित्तागुत व युमिन बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान के साथ तागुत का इनकार भी शर्त है। ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले नफी है फिर इस्बात है। इनकार करें शिरक की सारी किस्मों का, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी शिरक है, ये भी बिदअत है, ये भी कुफर है। और आप सिर्फ अल्लाह को मानो, अल्लाह हमारा खालिक है, राज़िक है, हम उसी से मोहब्बत करते हैं, उसी की इबादत करते हैं, बस। ये जो दाता है, ये जो अल्लाह देता है, ये जो पीर बख्श है, ये जो गंज बख्श है, ये जो मुर्गा पीर है, ये जो कुत्ता पीर है, इसकी मुखालफत कौन करेगा? इससे किसने रोकना है? वो मैंने आपको बताया था ना, वो बड़ी सी दाढ़ी है, सोशल मीडिया पर अपने आप को बड़ा इस्लामी स्कॉलर कहता है, और क्या कुफरी आवाज उसने कही थी। वो क्या नाम है, सलमान मिसबाही, सलमान मिसबाही। वो कहता क्या IMF से कर्जे लेने, हमारे पास तो इतने बाबे मौजूद हैं, और गंजबख्श के पास चले जाओ, वो दाता के पास चले जाओ, सारी मुश्किलात ही हल हो जाएंगी। ऐसा लगा यार कैसा सरी कुफर है। और आगे भी फिर मवाली बैठे हुए कहते हैं सुभान अल्लाह, क्या बात कर दी आपने, बिल्कुल मुशरिकीन मक्का से भी आप आगे निकल गए। एक जगह हमारे इदारे में आए थे शेख अब्दुल अजीज नूरस्तानी हाफिज़हुल्लाह, महद में तलबा से नसीहत कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कभी अपना मनहज ना छुपाएं, अगर आप हक पर है ना, तो बातिल अपने आप को कह रहा होता है मैं नक्शबंदी, मैं सेहरवर्दी, मैं चिश्ती, मैं मातुरीदी, मैं सूफी। अगर आप हक पर हैं तो आपको छुपाने की क्या जरूरत है? आप क्यों अपने आप को छुपा के रखते हैं? तो कहा कि एक जगह ना इमाम रखा किसी मस्जिद में किसी ने, तो इमाम साहब तकबीर हुई, नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर गए, और मुसल्ले पर जाने के बाद तकबीर कहने से पहले उसने अपने जेब से निस्वार निकाल के रख दी। तो उसने कहा देखो 2 महीने बाद भी तुम्हें पता चलेगा मैं निस्वार खाता हूँ, अभी से बता रहा हूँ मैं निस्वार नहीं छोड़ूंगा, रखना है तो रखो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। करो देखो उसने, वो गलत है, लेकिन उसने कहा मैं ये मौका इख्तियार करने वाला हूँ, तुम्हें पसंद है तो ठीक है, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। सच तो बोला है ना, मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए। आपको जो हमारे मुआशरे में भी मोटिवेशनल मिलते हैं ना, मोटिवेट, ये मोटे होने के लिए होते हैं। सही बात बता रहा हूँ, फॉलोवर्स ज्यादा हो, लाइक ज्यादा हो, ऊपर जाएं,
दाएं भी हों बाएं भी हों, इस वजह से बात गोल मोल करते हैं, कभी खरा मनज कभी खरा अकीदा नहीं बयान करेंगे, ये लिख लें। शाज़ो नादिर है कोई, और फिर जब उसने बयान भी कर दिया उसके बाद उसको पता चला धड़ाम से उसका जो पेज नीचे आ गया, उसने कहा यार गलती होगी दोबारा नहीं करेंगे, नुकसान हुआ है हमें। जबकि आप जानते हैं अंबिया कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में पेश होंगे, ऐसे भी होंगे जिन पर ईमान लाने वाला एक भी नहीं होगा, किसी पर 2, किसी पर 3, किसी पर चंद। क्या किया उन्होंने? बयान नहीं किया, खुलम खुला दावत दी है। आपकी जिम्मेदारी है अच्छे अखलाक, अच्छे अल्फाज, मीठे अंदाज से हक को बयान करें जहां मौका मिला। अल्लाह के रसूल ने जिस भी मजलिस में गए थे, आपने उस मजलिस में जाकर तौहीद को बयान किया है, हालांकि कत्ल की धमकियां भी दी गई थी, नहीं छोड़ा आपने, हक को बयान कर। अब वो तो वैसे एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैंने ये थोड़ी कहा कि निस्वाद निकाल के रख दिया। कोई सिगरेट मैं देखो ये पीता हूँ, ये रखी हुई है, और एक पान निकाल मैं गुटखा खाता हूँ, लाके भी दो और ये भी खा दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। मतलब ये कि गुनाह करने वाले खुलम खुला दावत भी दे रहे होते हैं, गुनाह कर भी रहे होते हैं। डांस पार्टियां नहीं हो रही, उनको शर्म आती है? कोई सबके सामने कर रहे होते हैं, डांस हो रहा है, नाच रहे हैं, बेहयाई है। जब गलत काम करते हैं वो नहीं शर्मा रहे, फखर के साथ शेर भी कर रहे होते हैं, हम हक पर होने के बाद क्यों शर्माना है? आपको बात समझ में नहीं आ रही? अल्लाह ताला आपको हारने नहीं देगा अगर वाकई उसके लिए आप निकले। अगर आप शहीद भी कर दिए जाए हक को बयान करते हुए, अल्लाह आपके मिशन को कायम रखेगा। ये पानी ले लीजिए। नहीं, गलत नहीं है, इंसान को अपनी पोजीशन का इल्म होता है। अल्लाह के रसूल के मक्की दौर में आपने ऐसा दौर भी था जहां छुप कर आपने इबादत की है। जब आपकी पोजीशन मजबूत हुई तो फिर आप उस तरह काम करें। पोजीशन कमजोर है, वो हदीस में है ना, जिसने बुराई को देखा, हाथ से रोकने की ताकत हाथ से रोके, जबान से रोकने की ताकत जबान से रोके। नहीं रोक सकता, कम से कम दिल में तो बुरा जाने ना। ईमान के लेवल होता है। अगर आप ये समझते हैं कि आप पोजीशन कमजोर है, आप नुकसान अपने आप को नुकसान देने वाली बात है, ऐसी सूरत में आप अपनी मसलत को देखें, सामने रखें। तो कौन आपके साथ आ रहा है कौन नहीं आ रहा है इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं। कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं, ये नहीं है कि जमघटा लगा लें। सीधे रास्ते पर एक आदमी भी कायम है, उसको अल्लाह ने जमात करार दिया है। इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन कानितन, उम्मत करार दिया है एक अकेले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। इसके 2 मतलब है उम्मत के। एक मतलब यही है, हक पर अगर कायम एक बंदा हो तो वो भी अल्लाह के नजदीक जमात है। दूसरा मतलब है, जमात के मुख्तलिफ अफराद के मुख्तलिफ सलाहियतें होती हैं, सारी सलाहियतें इब्राहिम अलैहिस्सलाम में मौजूद थी। भैया के वक्त मौल्लिम भी हैं, खतीब भी हैं, मुदर्रिस भी हैं, हाकिम भी हैं, नबी भी हैं, शोहर भी हैं, बाप भी हैं, सारे। मिंबर मेहराब भी खाली हो गए इस दावत से। वही बातें, ऐसी इख्तिलाफी बात ना करें भाई, ठीक है? इख्तिलाफी ने सच तो बयान करे ना। मिंबर और मेहराब से भी वो हक बयान नहीं होता। वही बातें होती हैं जो हम लोग सुनते रहते हैं, ये हो गया और वो हो गया और वो हो गया। सही है, खरी बात बयान करें। क्या था जुमे के? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मस्जिद में था ना। जुमा होता होगा तभी तो रखा है। वो तो मस्जिद के साथ खास है, मस्जिद में मस्जिद है तो फिर वो भी हो सकता है। कौन सी डिश खाई थी? लाहौरी खाई होगी आपने, और बहुत सारी खालें पकड़ी गई हैं। हदसना हिशाम इब्न अम्मार हदसना मुहम्मद इब्न शुअैब हदसना सईद इब्न बशीर अन कतादा अन अबी क़िलाबा अन अबी अस्मा अर्रहबी अन थौबान रदियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यज़ालु ताइफ़तुन, करें तर्जुमा, मिन उम्मती, मेरी उम्मत में से, अलल हक मंसूरीन, मदद याफ्ता, ला यदुर्रुहुम, नहीं नुकसान पहुंचा सकेंगे उनको, मन खालफहुम, जो उनकी मुखालफत करते हैं। कब तक? हत्ता याती अमरुल्लाह अज़्ज़ वजल, हत्ता कि अल्लाह का अमर, अल्लाह का फैसला ना आ जाए, यानी क़यामत। वही है।
جی امر اللہ کا دین یا اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ، ان دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث بھی وہی ہے، سیم وہی ہے، منصور جو پیچھے گزر چکا ہے. کیا بات. حدثنا ابو سعید عبد الله بن سعید حدثنا ابو خالد الاحمر قال سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں كنا عند النبي، ہم نبی علیہ السلام کے پاس تھے. یہ بھی بہت اہم حدیث ہے. نہیں، كنا عند النبي، ہم نبی علیہ السلام کے پاس تھے. فخط خطا، آپ نے ایک لکیر کھینچی. فخط خطا، آپ نے ایک لکیر کھینچی. انشاءاللہ. جی فتنے کے حوالے سے میں نے بتا دیا، اگر فتنے کا خطرہ ہے تو تھوڑا سا ہلکا آپ رکھیں. وخطا، اور لکیر کھینچی. خطین، دو لکیریں. خطا خطین، دو لکیریں اور کھینچی. ان یمینی ہی، دائیں طرف. وخطا خطین ان یساری ہی، اور آپ نے دو لکیریں بائیں طرف کھینچی. ایک سیدھی، دو دائیں طرف، دو بائیں طرف. جہات ستہ میں نے بتائی تھی نا آپ کو، 6 جہتیں بتائی تھی میں نے آپ کو. یمین، یسار، امام، خلف، فوق، تحت. جہات ستہ یہ ظرف ہے، ان کو اسماء ظروف کہتے ہیں. اور اسم ظرف جو ہوتا ہے وہ کسی کے متعلق ہو کر استعمال ہوتا ہے، کسی نہ کسی فعل کے متعلق ہوتا ہے. اچھا رہنے دیں، کہاں میں چلا گیا. ثم وضع، پھر آپ نے رکھا. یدہو، اپنے ہاتھ کو. ثم، پھر. وضع، رکھا انہوں نے. یدہو، اپنے ہاتھ کو. فی الخط الاوسط، درمیانی لکیر پر. جو درمیانی لکیر ہے اس میں رکھا اپنے ہاتھ. اور فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے. یہ جو سیدھا صراط مستقیم ہے یہ اللہ کا راستہ ہے. پھر آپ نے تلاوت کی. ہذہ الآیہ، یہ آیت آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی. آیت یہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، وَأَنَّ هَذَا، اور بے شک یہ. صراطی، میرا راستہ ہے. مستقیماً، سیدھا. فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور تم دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو. سبل، سبیل کی جمع ہے. اور تم مت پیروی کرو راستوں کی. یہ دو ادھر کھینچے میں نے، دو ادھر کھینچے، ان راستوں کی پیروی مت کرنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، تم کو وہ دور کر دے گا. عن سبیلہ، اس راستے سے. سیدھے راستے سے یہ تمہیں دور کر دے گا، بھٹکا دے گا، فرقہ بندی میں ڈال دے گا یہ تمہیں. جی جی، متعدی بنانے کے لیے. اچھا میں آپ کو نقشہ بنا کر سمجھاتا ہوں ایک بات. سمجھانا ضروری ہے بات. صراط مستقیم ہے، ٹھیک ہے. آپ نے ایک حدیث میں آتا تھا، آپ نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن حبل اللہ، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے. فتمسکوا بہ، اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور ایک سرا تمہارے پاس ہے. یہاں سے پکڑو اس کو، سیدھا اوپر چلے جاؤ گے. ٹھیک ہے، اس میں کہیں جھول ہے نہیں، اس لیے کہ کتاب و سنت میں کوئی تضاد نہیں، کوئی اختلاف نہیں. قرآن و حدیث دو چیزیں ہیں، تھام لو، تمہیں کوئی چیز گمراہ نہیں کر سکتی. لیکن فرقے ہیں چار فرقے ہیں. کتنے؟ اچھا، چاروں فرقوں کو دیکھیں. ان چاروں فرقوں نے اپنا
रंग कौन सा लिया हुआ है? सिरात मुस्तकीम वाला। जुड़े हुए हैं ना? तो इसका मतलब है अगर यूं कर दूं तो इसका मतलब है मिले हुए नहीं इसके साथ, लेकिन मिले हुए हैं। मिले हुए इसलिए कि शक्ल सूरत इन फिरकों को यही इख्तियार करनी पड़ेगी, तभी तो गुमराह कर सकेंगे। अगर कोई ईसाई बनकर आपके पास आ जाए और आप थोड़ी उसके गर्विदा बनकर मुसलमान हो जाएंगे उसके हाथ पर, आप तो कहेंगे तू तो ईसाई है। तो ये फिरके सिरात मुस्तकीम से हटाने के लिए यही शक्ल इख्तियार किए हुए हैं। वो कह रहा है मेरे पास कुरान हदीस है, वो कह रहा है मेरे पास कुरान हदीस है, वो कहता है मैं अकबर हूं, कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून। हर कोई ये कह रहा है कि मेरे पास जो मैं ठीक हूं, उस पर वो उस पर खुश है, जबकि उनके पास किताब व सुन्नत नहीं है। अपनी जाती आरा, कियास, इज्तिहाद, अपने जाती मसाइल है। फिरका कहते किसको हैं? फिरका कहते हैं जो सिरात मुस्तकीम से हट जाए, इस पर रहने वाला फिरका नहीं है। ये तो ताइफा मंसूरा हो गई। फिरका वो है, फिरका बंदी कहते हैं उसको जो इस हक सिरात मुस्तकीम से हट जाए साइड में। जी, हक पर रहने वाला फिरका नहीं है, हक से इख्तिलाफ करने वाला फिरका होता है। जी, हालांकि वो फिरका वो नहीं है, वजह यह कि वो सिरात मुस्तकीम पर है। अच्छा, 4 लकीरें बैठाई हैं आपने, खींची हैं कितनी? 4 है। क्या कमाल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूर अंदेशी। किसी एक फिरके के साथ बंद कर जिंदगी गुजारना लाजिम है क्या? बिल्कुल नहीं। ये भी नजरिया मौजूद है तकलीद शख्सी का। तकलीद किसी एक इमाम के दामन को पकड़ना जरूरी है, मगर आप गुमराह हो जाएंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पर लिख देता हूं, चले खैर है, इमाम शाफी। क्या किया? उसका तो हुक्म अल्लाह ने दिया है। क्या करते हैं? हाँ, नहीं वो तो ठीक है, मिसाल के तौर पर शेख ने अपना पढ़ाया कुछ, अगर मैं तर्जुमा पढ़ा रहा हूँ या हदीस पढ़ा रहा हूँ तो मेरी अपनी है। अच्छा, मसला ये है कि क्या वो साबित है जो आप पढ़ा रहे हैं? अक्सर आप फिका को उठा लें ना, जो असल बुनियाद है, फिका को उठा लें। उस फिका के अंदर क्या है? अक्सर वो मसाइल जो हदीस के खिलाफ है। मैंने एक किताब आपको बताई थी, फिका व हदीस के नाम से एक किताब है, शेख बदियुद्दीन शाह राजदी रहमहुल्लाह की। फिका व हदीस 100 मसाइल हैं, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्या किया है, किताब के एक सफे पर हदीस, दूसरे सफे पर फिका, हवाला दिया हुआ है, मवाजना खुद कर लें, ये हदीस है और ये फिका है। तजाद कैसे कह सकते हैं? आप हदीस की बात करते हैं, आप कुरान में तकलीद की मजम्मत है। अच्छा, मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ, टाइम भी होने वाला है। इमाम मालिक कहते हैं किसी एक को थाम लो, मिसाल के तौर पर आपने इसको थाम लिया, इमाम शाफी रहमहुल्लाह को, ठीक, एक ने इमाम हनीफा को थाम लिया। ये दोनों मुखालिफ हैं एक दूसरे के। मतलब मुखालफत का मतलब इन दोनों फिरकों में तजाद है। ऐसा तजाद है, बाज ने कहा जो इसको इनको थामेगा वो काफिर, और इनको थामने वालों ने कहा जो इनको थामेगा वो काफिर। तो आपने तो कहा किसी को एक को पकड़ लो, तो इसने तो इसको पकड़ा, फिर तुम कैसे काफिर कह रहे हो उसको? और है भी तजाद। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, किताब है जामे तिरमिजी, शमाइल तिरमिजी में ये बात लिखी है, उसमें यहां तक बात कही गई है कि अल हक वल इंसाफ लिशाफिई, हक और इंसाफ की बात यह कि मसला इमाम शाफी के बिल्कुल फेवर में जा रहा है, लेकिन यजिब अलैना तकलीद इमामिना अबी हनीफा, हम पर इमाम अबू हनीफा की तकलीद वाजिब है, लिहाजा हदीस को नहीं मानेंगे, इमाम के कौल को मानेंगे। किताब में लिखा। दूसरी बात, उसूल करखी, उसूल की किताब है उसूल करखी, उसमें लिखा है कुरान और हदीस को इमाम के कौल के ताबे करना है। ऐसा मफहूम कि वो कुरान इमाम के कौल के ताबे हो जाए तो ठीक, नहीं हुआ तो ताबील करें, गुंजाइश नहीं बनी तो आयत और हदीस मंसूख होगी, कौल इमाम नासिख है। सब्र कर सकते हैं, इसको आप कैसे कह सकते हैं? उसूल है। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बाद में करेंगे इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। फिका व हदीस के नाम से ही शेख बदियुद्दीन शाह राजदी रहमहुल्लाह।